السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم امید کرتا ہوں کہ تمام میرے بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج 3 جولائی بروز جمعۃ المبارک، باب پاکستان کے خارجہ تعلقات، موضوع پاکستان افغانستان تعلقات پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے پاکستان افغانستان تعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ انشائیہ کے لیے یہ بہت اہم اور مختصر کے لیے بھی 2-3 سوالات ہیں جو کہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ پاکستان کے شمال میں چین، مشرق میں بھارت اور مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہے۔ ٹھیک ہے، ایران کے تعلقات ہم پڑھ چکے تھے اپنے گزشتہ خطبہ میں۔ آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان افغانستان تعلقات۔ جی، پہلا نقطہ، افغانستان پڑوسی اسلامی اور ایشیائی ملک ہے۔ یہ تینوں خاصیتیں ایران میں بھی پائی جاتی ہیں، وہ بھی پڑوسی ملک ہے، وہ بھی اسلامی ملک ہے، وہ بھی ایشیائی اسلامی ملک ہے۔ جی، دونوں ممالک کے درمیان قدیم مذہبی، ثقافتی، تاریخی، نسلی اور جغرافیائی رشتے موجود ہیں۔ چونکہ اسلامی ہے، پس تاریخ بھی ملتی ہے، مذہب بھی ملتا ہے، ثقافت بھی ملتی ہے۔ جی، دوسرا اہم نقطہ، بیٹا پہلے نقطے میں کوئی مشکل بات نہیں، صرف سیدھی سی بات ہے کہ افغانستان بھی ایران کی طرح پڑوسی اسلامی ملک ہے اور اس کے ساتھ ایشیائی ملک ہے، یعنی کہ بر اعظم ایشیا میں ہی پاکستان ہے اور بر اعظم ایشیا ہی میں افغانستان ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دونوں ممالک کی ثقافتی، جغرافیائی، تاریخی اور مذہبی رسومات ایک جیسی ہیں، مذہب ایک ہے، جغرافیائی رشتے سے منسلک ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ، پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ملکوں میں تعلقات کا آغاز خوشگوار نہیں تھا۔ جی، یہ بات ذرا مختلف ہے ایران سے، کیونکہ جب پاکستان اور ایران، یہ جب ایران وجود میں پاکستان وجود میں آیا تو ایران اسے فوراً تسلیم کیا، مگر افغانستان کی بات ذرا مختلف ہے۔ نقطے میں وہ بیان کر رہا ہے کہ پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ملکوں میں، ممالک بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ملکوں بھی لکھ سکتے، دونوں ملکوں میں تعلقات کا آغاز خوشگوار نہیں تھا، یعنی ابتدا میں تعلقات اچھے نہیں تھے۔ آگے، افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا اور فروری 1948 میں سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ جی، دوسرا نقطہ سادہ سا ہے کہ آغاز میں تعلقات کچھ خوشگوار نہ تھے، مگر افغانستان نے دیر پا پاکستان کو تسلیم کر لیا اور 1948 فروری میں سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ تیسرا نقطہ، برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 1893 میں سیکرٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیون نے افغانستان بادشاہ امیر عبدالرحمن سے مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کر دیا گیا۔ افغانستان نے ڈیون لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لیا۔ ڈیون لائن سے کیا مراد ہے؟ پاکستان اور افغانستان کو جو سرحد ملاتی ہے اس کو ڈیون لائن کہتے ہیں، یہ مختصر بھی آ سکتا ہے۔ آگے، چوتھا نقطہ، افغانستان چاروں اطراف سے خشکی میں گھرا ہوا ملک ہے، سمندر تک اس کی رسائی حاصل نہیں ہے۔ دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام میں افغانستان کی دشواری پیش آ رہی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کو راہداری کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا۔ کراچی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جی، پاکستان کا بڑا پن دیکھیں کہ ابتدا میں افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہ کیا، مگر حالات جیسے بہتر ہوئے تو افغانستان قسمت کے طے کردہ خطے کے مطابق چاروں طرف خشکی سے گھرا ہوا تھا۔
یعنی کہ کوئی بحری راستہ میسر نہ تھا جو کہ تجارت کے لیے اپنایا جا سکے۔ اب افغانستان پریشان ہے، سمندر تک رسائی حاصل نہیں، پس دوسرے ممالک سے تعلقات، تجارتی تعلقات، کاروباری تعلقات قائم کرنے میں بڑی دشواری آ رہی ہے۔ پاکستان نے اپنے کردار اور اپنے نام کی فضیلت کو جانتے ہوئے افغانستان کو اجازت دے دی کہ وہ کراچی کی بندرگاہ استعمال کریں۔ اس بندرگاہ کے ساتھ کراچی کا سمندر، جو کہ تجارتی سامان کو لانے اور لے جانے کے لیے افغانستان کو مہیا کر دیا۔ جی، 5واں نقطہ، اپریل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب اور دسمبر 1989 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی۔ جب اپریل 1978 میں افغانستان میں فوجی انقلاب آیا اور دسمبر 1989 میں روسی افواج نے افغانستان میں داخلہ کیا تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ایک دفعہ دوبارہ پیچیدگی پیدا ہو گئی، تلخی پیدا ہو گئی۔ افغانستان حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں افغان باشندے اپنا گھر چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی، جگہ دی، رہنے کے لیے باحفاظت جگہ دی۔ بیٹا، پناہ دینا اور رہنے کے لیے گھر دینا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رہنے کے لیے گھر تو کسی کو بھی مل سکتا ہے، پناہ تب دی جاتی ہے جب انسان بہت مجبور ہو، اس کو کوئی راہ نہ نظر آ رہی ہو، تو اس کو پناہ یعنی باحفاظت جگہ۔ جی بیٹا، 5ویں نقطہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جیسے ہی روسی افواج نے افغانستان میں داخلہ لیا، حالات میں تلخی پیدا ہو گئی۔ افغانستان حکومت نے مخالفین کو مارنے کے لیے روسی فوجوں کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا۔ لاکھوں باشندے اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان میں داخل ہوئے، لاکھوں افغانیوں کو پاکستان نے پناہ دی۔ جی بیٹا، اس کے بعد آپ کے پاس 6واں اور آخری نقطہ ہے، 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر، جس کو بیٹا 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی، وہاں نئی حکومت قائم ہو گئی۔ حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا۔ پاکستان، یاد رکھیے گا، ایک امن پسند ملک ہے، شر پسند نہیں ہے، مگر بعض اوقات حالات بگڑ جاتے ہیں کہ پاکستان کو رخ موڑنا پڑتا ہے، جس کی بنیاد پر بعض لوگ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، مگر یاد رکھیے گا پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، جیو اور جینے دو کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اور انڈیا کس قدر امن پسند ہے، وہ مسئلہ کشمیر سے پوری دنیا کے سامنے ہے۔ شر پسند ملک ہے ہندوستان، کل بھی دشمن تھا ہمارا، آج بھی دشمن ہے۔ بہرحال ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبات کی حکومت ختم کر دی گئی، وہاں نئی حکومت قائم کی گئی اور اس نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کرنے کا اعلان پاکستان نے کر دیا۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ تعمیر نو، نئی طریقے سے تعمیر، تو پاکستان نے امداد بھی دی اور آگے امداد کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کی واپسی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کی توقع کی جا رہی ہے۔
جی، آج کا ہمارا موضوع یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. تفصیل سے میں نے آپ کو سارے پوائنٹ بیان کر دیے ہیں. تو براہ کرم ان 6 نکات کو اچھی طرح یاد کیجیے گا. یاد کرنے کے بعد آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان کو اچھی طرح ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے. السلام، میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رہیں، آباد رہیں، جیتے رہیں، تندرست رہیں.